اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1972 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفال کی 5ویں آیت سے ہو رہا ہے، 8/5۔ سابقہ اتوار کا درس نہیں ہوا تھا کیونکہ اس اتوار کو کنونشن تھی اور کنونشن کا خطاب ہوا تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو سورہ الانفال کی تیسری اور چوتھی آیت ہمارے سامنے آئی تھی۔ تجدید یادداشت کے لیے دوہرا دوں کہ اس میں کہا یہ گیا تھا کہ مومن بلکہ مومن حقہ کون ہوتے ہیں، انہیں آیات پر اگر اکتفا کیا جائے تو پھر مومن حقہ ہونے کے لیے کچھ زیادہ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ پہلی چیز تو اس میں یہ کہی گئی تھی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب ان کے سامنے قوانین خداوندی کو اجمالاً پیش کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب ریسپٹیو موڈ میں ہو جاتے ہیں، وہ ان میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک گداز پیدا ہوتا ہے، وہ جو بھی اس کے بعد احکام ملنے والے ہیں ان کو رسیو کرنے کے لیے آمادگی ان کے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی تغیر پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، اور جب وہ قوانین ان کے سامنے آتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس مشن کو اپنا جزو زندگی بنایا تھا اس کے حصول کے لیے یہ احکام نہایت ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد تھا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب عام مذہب کے تصور کی روح سے تو اتنا ہی ضروری ہو گیا کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں، بھائی اتنی سی بات، اس کا ترجمہ عام یہ کر لیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے مومن حقہ، سچے پکے مومن۔ تو اگر اتنی سی بات پہ رکھا جائے یا اس کو محدود کر دیا جائے اتنے میں، تو سوال یہی ہو گیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو خیرات دیتے ہیں وہ مومن حقہ ہیں۔ تو اور چاہیے کہ اگر اتنے میں انسان صرف مسلمان نہیں، مومن، خالی مومن نہیں، مومن حقہ جن کے لیے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اتنے بڑے وعدے دیے ہوئے ہیں، تو یہ تو مفت میں جنت مل رہی ہے۔ بات آگے چلتی ہے، کتنے میں مومن حقہ نہیں ہوا جاتا۔ اگلی آیت جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے، کما اخرجک ربک کا، یہ ہے وہ چیز کما جہاں کہا۔ مومن حقہ ایسے بنتے ہیں، اور یہاں سے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اب آئی بات مومن حقہ بننے کی۔ اسلامی جنگوں کے متعلق بڑی غلط فہمی چلی آ رہی ہے۔ مخالفین نے، خاص طور پہ یورپ نے، صلیبی جنگوں میں جو ان کو شکست ہوئی کروسیڈز میں، تو اس شکست کے زخم ابھی تک ان کے سینے سے مندمل نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس قدر بھیانک پراپیگنڈا کیا ہے اسلام کے خلاف، انہوں نے بتایا یہ ہے کہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جسے پکڑا اس کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا کلمہ پڑھو یا گردن اتار دیتے ہیں، اور اس طرح سے اسلام پھیلایا گیا۔ انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا۔ ہمارے والے بھی کچھ ان سے کم نہیں تھے، انہوں نے بھی جنگوں کے متعلق جو کچھ لکھا اس کا محاصل یہی تھا کہ یہ سب اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی۔ جس اسلام کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، کہ حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اسے مانے، جس کا جی چاہے اسے نہ مانے۔ جس نے مومن کے متعلق کہا ہے کہ جب اس کے سامنے خدا کی آیات بھی آ جاتی ہیں تو وہ اس کو اندھا گونگا بہرا بن کے نہیں تسلیم کرتا، علی وجہ البصیرت مانتا ہے۔ اس دین کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن دونوں طرف یہ چیز ہوئی۔ ہمارے ہاں کے مورخین نے بھی بڑے فخر سے ان چیزوں کو بیان کیا
کہ اس طرح سے ہماری افواج قاہرہ نے وہ فلاں ملک فتح کیا اور لوگوں کو مسلمان بنایا، اور یہ ادھر سے یورپ کے پروپیگنڈسٹ جو تھے انہوں نے بھی اس کو اچھالا۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے جو قرآن میں مذکور ہے، یا قرآن اس تاریخ کی تائید کرتا ہے کہ 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اور وہاں ان کی مخالفین کی تمام صعوبات، تکالیف، مصائب برداشت کرتے رہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہاں قوت حاصل نہیں تھی اس لیے یہ برداشت کرتے رہے، مدینے میں آئے تو ان کو قوت حاصل ہو گئی اور یہاں سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ذرا سوچئے کہ مدینے میں کن حالات میں یہ آئے تھے، اور یہاں کس طرح سے اتنی بڑی طاقت ان کو حاصل ہو گئی تھی کہ آتے ہی ایک ہی سال کے بعد دوسرے سال کے شروع میں قریش جیسے وہ ایک پوری کی پوری قومی سپاہ تھی ان کی، پورے قریش کے خلاف نبرد آزمائی کے لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے انہیں قوت حاصل ہو گئی تھی۔ کیفیت ان کی یہ تھی کہ مکے سے یہ ہجرت کر کے آئے، آج کی اصطلاح میں کہیے پناہ گزینوں کی طرف آئے، لٹے پٹے ہوئے، ویسے ہی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ تو کچھ ساتھ لانے کا سوال نہیں تھا، وہاں سے تو یہ راتوں رات کسی طرح سے جان بچا کے چھپا کے وہاں سے یہ بھاگ کر آتے تھے، اور پھر جتنے وہ آئے اور جتنے مدینے میں پہلے مسلمان تھے ان سب کو ملا کے 300 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے۔ ان کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار تک بھی نہیں تھی۔ اہل مدینہ انصار جو تھے وہ تو مارشل ریس ہی نہیں تھی، جنگجو قوم نہیں تھی۔ یہ جو آئے تھے ان کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ کوئی ایک ایک تلوار کسی کے پاس ہوگی۔ بدر کے میدان میں آئے ہیں تو ان کے پاس 3 گھوڑے تھے سارے، اور وہاں مقابلہ ایک لشکر جرار تھا جو ہر قسم کے اسلحہ سے، سامان حرب سے لیس ہو کر مقابلے کے لیے آئے تھے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح سے وہاں سے بھاگ کر آئے ہوں، اور پھر ایسی صورت تھی کہ اگر مرد آ گئے ہیں تو ان کے اہل و عیال ابھی مکے میں تھے، انہی قریش کے قبضے میں تھے، اس طرح سے یہاں آئے ہوں، سر چھپانے کو بمشکل جگہ ملی ہو، جن کے ہاں آئے ہیں وہ بھی کوئی ایک مملکت کے مالک نہیں تھے، سلطنت نہیں تھی، قوت نہیں تھی ان کے پاس، ان کے ہاں آ کے یہ سر چھپا کے بیٹھے ہیں، اتنی سی تعداد ہے، مختصر ساز و سامان کوئی نہیں ہے۔ ان حالات میں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر للکار کے قریش سے کہہ دیا ہوگا کہ ہاں صاحب اب آئیے ہمارے سامنے اور ہم تمہیں بناتے ہیں بزور شمشیر مسلمان؟ یعنی کوئی شخص بقائمی ہوش اس کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ ان حالات میں انہوں نے یہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے انہوں نے مقابلے میں جنگیں لڑی اور ان کے مقابلے میں للکارا، تو 2 4 10 برس کے بعد ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا جب ان کے پاس پورا سامان ہو جاتا، تقویت پہنچ جاتی، افراد اتنے زیادہ ہو جاتے، لشکر بن جاتا، پھر تو کوئی بات بھی سمجھ میں آ سکتی تھی۔ ان حالات میں آ کے بیٹھے ہیں، ساز و سامان کچھ نہیں، پناہ گزینوں کی کیفیت ہے، چھتیں تک سر کے اوپر سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس مکان تک بیچاروں کے پاس نہیں، جو ایک پہلی مرکز اپنا سجدہ گاہ بنایا ہے اس پہ یوں ہی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے۔ ان حالات میں کہنا کہ پورے قوم قریش سے انہوں نے الٹیمیٹ دے کے جنگ مول لے لی تھی کہ آؤ صاحب اب ہم تمہیں مسلمان کرتے ہیں، پاگلوں کی سی بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے تو آ گئے۔ یہ بھی سمجھ رکھیے کہ جو تعلیم یہ دیتے تھے، جو پیغام یہ دے رہے تھے، وہ قریش جو اس کی مخالفت کرتے تھے تو اس لیے نہیں کہ یہ ان کی بت پرستی کو کچھ برا کہتے تھے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ بت پرستی سے منع کرتے تھے اپنے ہاں، لیکن قریش کچھ ایسی گہری مذہبی قوم نہیں تھی، یاد رکھیے۔ ان کی مذہبیت بڑی سطحی تھی، مذہبیت تو ان یہودیوں کے اندر تھی، ایرانیوں کے اندر تھی، عیسائیوں کے اندر تھی۔ قریش تو واجبی طور پہ مذہب پرست قوم تھی، انہیں اسے مذہب پرست کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ان کے ہاں یہ جو بت پرستی تھی وہ ان کے قومی مفاد اس سے وابستہ تھا، قومی تفاخر میں وابستہ تھا۔ انہوں نے تمام قبائل کے بڑے بڑے بت کعبے میں جمع کر رکھے تھے، کعبے کے متولی خود تھے، تو انہیں ان بتوں کی وجہ سے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تمام اقوام میں، عرب کی تمام
عربی اقوام کے اندر مرکزی حیثیت تھی قریش کی بحیثیت کعبے کے مجاور اور متولی ہونے کی، اور کعبہ مرکز انہوں نے بنا دیا تھا، تمام قبائل کے جتنے بت تھے بڑے بڑے ان کو اس مرکز میں جمع کر دیا تھا، ورنہ ان کی کچھ ان بتوں کے ساتھ والہانہ شیفتگی نہیں تھی، گہری معبودیت کا تعلق نہیں تھا، یہ تھا تعلق ان کا۔ لہذا محض اس لیے کہ یہ لوگ بتوں کو برا کہتے تھے یا بت پرستی سے منع کرتے تھے، یہ وجہ نہیں تھی قریش کی اتنی سخت مخالفت کی ان مسلمانوں کی یا حضور کے پیغام کی مخالفت کی، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو ان کے پاس جو کچھ قومی متاع تھا قریش کا، اسلام کا پیغام اسے ختم کر رہا تھا، انہیں نسلی تفاخر حاصل تھا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، اور پھر اہل حجاز کے عرب دوسرے عربوں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، اہل حجاز میں سے قریش اپنے آپ کو باقی قبائل کے مقابلے میں اونچا سمجھتے تھے۔ یہ نسبی افتخار تھا ان کا، جس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ پہلی بات جو اسلام کا پیغام تھا وہ یہ کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم ہے، اس لیے نسلی اور نسبی افتخار بالکل عہد جاہلیت کے تصورات ہیں، انسانیت سے اس کو کوئی دخل نہیں۔ اسلام کے فروغ سے قریش کی یہ چیز جاتی تھی، وہ کسی قیمت پر بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ پھر قریش کی حیثیت یہ تھی کہ ان کا سارا کاروبار غلام کرتے تھے، یہ مکہ بھرا ہوا تھا غلاموں سے اور لونڈیوں سے، یہ سارے کے سارے وڈیرے تھے، لینڈ لارڈ تو نہیں، زمین نہیں تھی ان کے پاس، بہت بڑے مجاور تھے، مہنت تھے، تاجر تھے، کاروبار سارا غلام کرتے تھے۔ اسلام آگے پیغام دیتا ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان کو غلام بنائے، یہ چیز کی قریش کی مخالفت کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو سارا معاشرتی نظام، معاشی نظام اس کا پٹرا ہو جائے گا اگر یہ شخص، اس کا پیغام اگر غالب آ گیا، یہ چیز چلی جائے گی۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا وہ کعبے کے مہنت تھے، اسلام نے آگے کہا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسری طاقت حائل نہیں ہو سکتی، برہمنیت، مذہبی پیشوائیت، پریسٹہڈ، یہ ساری انسان کی خود ساختہ فریب ہے، اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام ایک معاشی نظام دینے کے لیے آیا تھا جس میں قریش کے تاجر دوسروں کو ایکسپلائٹ کر کے استحصال کے ذریعے سے اتنی دولت جمع کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ دولت کو جمع کرنا جہنم والوں کا کام بتاتا تھا۔ یہ تھی وہ وجوہات جن کی بنا پہ قریش مخالفت کر رہے تھے۔ جن معنوں میں ہم مذہبی سوال لیتے ہیں یہ مذہبی سوال ہی نہیں، یہ دو دین تھے جو آپس میں ٹکرا رہے تھے، دو نظام حیات تھے جو ٹکرا رہے تھے۔ اس وجہ سے قریش کی اتنی بڑی مخالفت۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ بات اگر یہی تھی کہ وہ ان کے بتوں کو برا کہتے تھے تو برا کہنے والے چلے گئے، ان کو کہنا چاہیے تھا معاذ اللہ خاص کم جہاں بات اچھا ہوا گئے، یہ جو باقی رہ گئے تھے ان سے بھی کہنا چاہیے تھا کہ بابا تم بھی جاؤ وہاں۔ لیکن بات تو وہ تھی جو میں نے ابھی کہی، قریش کو یہ خطرہ تھا کہ عرب کے اندر کسی مقام پہ بھی ان کی مرکزیت ہو گئی اور ان کے اگر قوت اور غلبہ حاصل ہو گیا تو یہ ہمارے اس نظام کو الٹ کے رکھ دیں گے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارے دین کا مرکز مکے کو بننا ہے، کعبہ ہے ہمارا مرکز، اسی کو ہم نے اپنے اس نظام کا مرکز بنانا ہے۔ تو قریش کو یہ خطرہ ہر وقت سے بتلا رہا تھا کہ یہ جو پیغام لانے والی جماعت ہے، اس پیغام کو لے کر جو جماعت اٹھی ہے، عرب میں کسی جگہ بھی ان کا اگر غلبہ ہو گیا تو یہ اپنا نظام قائم کریں گے جس نظام کے تحت ہمارا یہ نظام باقی نہیں رہے گا۔ یہ وجہ تھی جو قریش اسے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ اس جماعت کا کہیں بھی غلبہ اور تسلط ہو جائے۔ اپنے ہاں یہ لوگ مکے میں تھے تو انہیں پتا تھا کہ ہر وقت ہمارے استبداد کے نیچے ہیں، ہم ان کو ابھرنے نہیں دیں گے، اور ابھرنے دیتے نہیں تھے۔ وہ بیشتر تو ان کے اندر جو پہلے لبیک کہنے والے تھے یہی غریبوں کی جماعت تھی، ان میں سے بیشتر ان کے غلام تھے، ان کے معصوم تھے، اس لیے ان کے متعلق یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سر بھی ابھار سکیں گے۔
جو ان میں سے ان کے ساتھ ملتا تھا ان پہ جس کس قسم کی سختیاں کرتے تھے تاریخ اس کی شاہد ہے۔ پھر جو ان کے اپنے بھائی بند تھے وہ بھی اگر ان کے ساتھ ملتے تھے تو ان کی برادری اتنی بڑی سخت تھی کہ وہ تو ان کا دانا پانی بند کر دیتے تھے۔ یہ قریش کے بلند ترین قبائل سے یہ تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان کیا اور حضرت عمر کیا اور عبد الرحمان عوف کیا، یہ حضرات جو تھے یہ بھی جب اسلام لائے ہیں تو خود ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ اس کی سختیاں کی تھی۔ تو مکے میں رہتے ہوئے تو وہ جانتے تھے کہ ان کو ہم کبھی پنپنے نہیں دیں گے، فروغ نہیں حاصل ان کو ہو سکتا، دباتے چلے جاؤ۔ ان کی جو ہجرت تھی وہ بھی فرار نہیں تھا، اسکیپزم نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مکے میں رہتے ہوئے اس نظام کی تشکیل کی کم از کم کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی اور بڑا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے یہ ان کے استبداد سے نکل کے ایک فضا میں جانا چاہتے تھے جہاں یہ قریش کے اس شکنجے سے نکل جائیں اور آزادی کی فضا میں جا کر اپنے نظام کے قیام کے لیے فضا کو ہموار اور سازگار کریں۔ یہ تھی ہجرت۔ قریش کو اس کا علم تھا کہ وہاں اگر یہ چلے گئے تو وہاں کوئی مارشل ریس نہیں، مدینے میں وہاں یہودی زیادہ تھے، وہ ان کا کاروبار معاشی تھا، معاشی کاروبار والی قوم میدان جنگ میں تو آئے نہیں کرتے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہاں یہودی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھ سکے گے۔ انصار جو تھے وہ مارشل ریس تھے ہی نہیں، اور انہی نے تو ان کو دعوت دی تھی، وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو قریش کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ جو یہاں سے اٹھ کے وہاں گئے ہیں، یہاں تو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو کبھی ابھرنے نہیں دیں گے، وہاں ابھرنے کے سارے سامان ان کے پاس موجود ہے۔ یہ وجہ تھی کہ قریش وہاں بھی ان کو چین سے بیٹھا دیکھ نہیں سکتے تھے، اور یہ وجہ تھی کہ جب یہ وہاں گئی ہیں تو انہوں نے ایک سال کے اندر پہلے دیکھا کہ کتنے لوگ جاتے ہیں، کیا یہ روش عام ہو رہی ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عام ہو رہی ہے، چلے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ لوگ، انہوں نے کہا کہ اس خطرے کا سد باب شروع میں ہی کرنا چاہیے ورنہ یہ نظام چھا جائے گا۔ اور یہ وجہ تھی کہ قریش عمر کے چلے آ رہے تھے مدینے کی طرف۔ یہ انہوں نے مہاجرین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کی جماعت نے یہ جنگ کی ابتدا نہیں کی تھی۔ قریش ایک عظیم لشکر لے کے انڈے چلے آ رہے تھے ان کے خلاف۔ بہانہ یہ بنایا تھا، ان کا ایک قافلہ چلا آ رہا تھا، وہ جہاں سے گزرتا تھا وہ مدینے کے ذرا باہر سے وہ سڑک جاتی تھی، وہ شہر آ جاتی تھی جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ ابو سفیان اس کا قافلہ سالار تھا، تجارت کا قافلہ تھا، مال تجارت تھا، اس پہ لدا ہوا۔ انہوں نے یوں ہی یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ مدینے کے مسلمان جو ہیں وہ اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اسٹریٹجیکلی یہ بات بھی تھی، اگر یہ جنگ چھڑ جائے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ قافلہ تو فوج نہیں ہوتی، اور اس میں مال تجارت بہت زیادہ قیمتی تھا، کچھ افراد بھی زیادہ نہیں تھے، مدینے سے قریب بھی تھے، مدینے کے مسلمانوں کے مقابلے میں صرف اہل قافلہ کمزور بھی تھے، تو یہ چیز آ سکتی تھی ذہن میں۔ لیکن یہ صرف بہانہ تھا، اس قافلے کے متعلق انہوں نے اہل مدینہ نے یا مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ بہانہ رکھ کر اور اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہانہ رکھ کر کہ جب یہ لوگ مکے سے مدینے آئے ہیں تو وہاں سے قریش نے مدینے کا جو وہ ہیڈ مین تھا، سربراہ تھا، اسے خط لکھا تھا کہ یہ ہمارے ہاں کے مفرور ہیں، انہیں تم واپس کر دو اور یا وہاں قتل کر دو بغاوت کے جرم میں، یہ ہم سے بغاوت کر کے وہاں آئے ہیں۔ یہ چٹھی لکھی تھی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ معلوم ہوا اس نے یہ معلوم کیا تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا اور ان کا تو قریش کا آپس کا معاملہ ہے، یہ تم مدینے والے اگر یہ چیز کرو گے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ تو نہیں کہ آرام سے تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے یا نہایت اطمینان سے تم ہماری مشکل کس لو گے اور ہم پھر مکے واپس چلے جائیں گے۔ ہم تو وہاں سے یہ اپنی جان جیسی متاع عزیز لے کے یہاں پہنچے ہیں، اور اگر یہ جا رہی ہم دیکھیں گے کہ یہ جا رہی ہے تو پھر تو بہرحال جان کے بچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تم مفت میں اپنے گھر کے اندر کچھ تو خون کیوں کرا رہے ہو؟ تو اس پہ اس نے یہ جواب لکھا تھا کہ نہیں،
ہم نہ ان کو واپس بھیجیں گے نہ ہم یہاں انہیں قتل کریں گے. یہ جب جواب دیا ہے قریش کو، اس وقت وہ ایک پورا جرار لشکر لے کے چلے آئے. اس زمانے میں عرب جیسی سرزمین میں 1000 مسلح فوج بہت بڑی فوج تھی. بالخصوص ان 300 کے مقابلے میں جن کی کیفیت یہ تھی کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اور آ کے بیٹھے ہی تھے بیچارے، ابھی سر چھپانے کو جگہ بھی نہیں تھی ان کے پاس. تو ان حالات میں 1000 قریشی مارچ بیس جو جنگ اور جہاد میں اس قدر تجربہ کار تھے کہ ان کا دہل کا مچا ہوا تھا، وہ عمر کے مکے سے اور مدینہ کی طرف آئے. یہ ہے عزیزان من پہلی جنگ. اب یہ سوچیے کہ یہ جنگ اسلام کو بزور شمشیر پھیلانے کے لیے لڑی گئی تھی. یہ وہ مقام تھا کہ اس سے پیشتر مسلمانوں کے ہاں ابھی جنگ کے متعلق کوئی احکام خداوندی آئے ہی نہیں تھے. اس وقت بھی یہ چیز نہیں تھی کہ ان سے کہا گیا ہو کہ ہاں تم اب اطمینان سے بیٹھ گئے ہو اور اٹھو اور اٹھ کے قریش کے خلاف جنگ کرو. پہلی آیت جو آتی ہے یہ سورہ حج کی 22/39 22/39، یہاں سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے. للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، جن لوگوں کے اوپر اس قدر دراز دستی ہو رہی ہے، اس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اپنا وہاں سے چھوڑ کے سر چھپانے کے لیے یہاں آ بیٹھے 300 میل کے فاصلے پہ، اور وہ انہیں یہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے، امڑ کے چلے آ رہے ہیں. اب سوال یہی ہے کہ یا تو ذلت کی موت مارنا یا عزت کی زندگی کے لیے مقابلہ کرنا. اس مقام پہ کہا گیا ہے کہ اجازت دی جا رہی ہم دیتے ہیں جنگ کرنے کی ان لوگوں کو جن کے اوپر اس قدر ظلم ہو رہا. للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان ظالموں نے، ان سخت گیروں نے پہلے انہیں ان کے گھروں سے نکالا. کہا کس جرم میں؟ صرف میں کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. دیکھ رہے ہیں پہلی آیات ہے، گھروں سے نکال دیا صرف اس جرم میں، کچھ نہیں اور کر کے. اور اس کے آگے ہے اب بات. یہ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اس قسم کی جو قوم ہے کہ جو انہیں یہ بھی نہیں کہنے دیتی تھی کہ ہمارا رب اللہ ہے، کیا اب ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جس کے خلاف جی چاہے تم شمشیر برانا تلواریں ہاتھ میں لے کے اور انہیں آیا کرو اور ان کو آگے، یعنی یہ چیز جو ہے ان کی طرف سے ہے کہ وہ بزور شمشیر ان کو منع کرتے تھے اس سے کہ تم رب اللہ نہ کہو. کہا اگر یہ اجازت دے دی جائے، اب دیکھیے عزیزان جو کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، پہلی اجازت میں کہا گیا ہے کہ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر خدا کچھ اس قسم کا انتظام نہ کرے کہ اس قسم کی زبردست مستبد سرکش ظالم قوم کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسری قوم سامنے سے نہ اٹھے تو نتیجہ کیا ہو؟ غور سے سنیے عزیزان، یہ الزام دینے والوں کے لیے کہ یہ اپنا مذہب بزور شمشیر پھیلاتے تھے. کہا کہ اگر اس قسم کا انتظام نہ ہم کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہو نہ حجمت سوامع ہو و بیع و طلبات، یہ عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے سوامع، ان کی عبادت گاہیں، یہ ان کے مندر، یہ مجوسیوں کے آتش کدے جن میں یہ اپنے اپنے طور پر ہی صحیح اپنے خدا کی، اپنے معبود کی پرستش کرتے ہیں. یہ اور آخر میں ہے وہ مساجد، اور یہ ان کی مسجد. کہا اگر ہم ایسا انتظام نہ کریں تو یہ سب کی سب کبھی کی ڈھہ چکی ہوں، ایک اٹھے اور دوسرے کے عبادت گاہ کو جا کے ڈھائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلنے والا. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی قوم کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں کہیں کوئی مستبد سرکش قوم دوسروں کی مذہبی آزادی کو روکنے کے لیے اٹھے اور ان میں اس کی ہمت نہ ہو اس کا مقابلہ کرے تو یہ قوم جا کے مقابلہ کرے. یہ جائے اور عیسائیوں کے گرجے کو اپنے سینے میں گولیاں کھا کے، تیر کھا کے عیسائیوں کے گرجے کو جا کے بچائے اور محفوظ کرے، یہودیوں کے خانے کو جا کے بچائے، مجوسیوں کے آتش کدے کو جا کے بچائے. اور اگر مسجد کے اوپر حملہ ہو تو پھر میں کہتا ہوں آخر میں مسجد آئی ہے یہاں.
یہ ہے عزیزان یہ اسلام، یہ ہے قرآن، جس کے متعلق یہ تھکتے ہی نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے صبح شام یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے ساتھ گرجے ڈھا دیے، 100 میں برباد کر دیے، آتش کدوں کی آگے انہوں نے ٹھنڈی کر دی، مندر توڑ دیے، یہ کچھ اسلام پھیلانے کے لیے وہ یہ کہتا کہ اگر ہم ایسا انتظام نہ کریں، اس قسم کی قوم پیدا نہ کریں کہ جو ہر اہل مذہب کی مذہبی آزادی کی مدافعت کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو جائے، تو پھر تو دنیا میں یہ کسی مذہب کا، کسی قوم کا کی پرستش کا محفوظ ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ ہے مقصد۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جو خدا کی مدد کرنے کے لیے اٹھے پھر خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ خدا کی مدد کیا ہو مطلب یہ اوپر سے کہا ہے نا کہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، یہ مجوسیوں کے یا مسلمانوں کی پرستش گاہوں کے خلاف اگر کوئی قوم اٹھے تو اس کی مدافعت اس قوم سے ضروری ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ کہا یہ ہے خدا کی مدد کرنا، تو پھر ٹھیک ہے جو خدا کی مدد کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو خدا تو فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی وہ مدد کرے۔ اب دیکھتے ہیں کاہے کے لیے خدا مدد کر رہا ہے؟ ہندوؤں کا مندر بچانے کے لیے مسلمان قوم سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو، ایک سرکش قوم مستبد آئی ہے، وہ ڈھانے کے لیے آئی ہے، اٹھ کے اسے بچاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے کیونکہ تم نے ہماری مدد کی ہے۔ بت قدے کا بچانا ہے، وہ خدا کی مدد ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی مذہبی آزادی کا دائی کوئی اور مذہب دنیا میں ہو سکتا ہے؟ عزیزان من، دنیا کے جتنے مذہب ہیں، ان کی جتنی کتابیں ہیں، ان میں چیلنج دیتا ہوں کہ اس آیت کے برابر کی کوئی آیت نکال کے باتیں، کوئی حکم نکال کے بتائیں کہ ہم نے یہ اہل مذہب یہی قوم اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ جو قومیں مخالف کے متقدے ہیں، ان کی پرستش گاہیں ہیں، ان کو اگر مسمار کرنے کے لیے کوئی قوم اٹھے، یہ اس کا جا کے مقابلہ کریں اور اس کو بتائیں۔ بتائیے تو صحیح، ساری دنیا کے مذاہب میں کوئی پیش کر سکتا ہے اس کو؟ اور جو یہ پیش کرتا ہے اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے بزور شمشیر وہ تمام یہ بت قدے اور مندر اور گرجے اور سومے یہ ڈھا دیے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ مسلمان کیا، اور وہ جب تک 1.25 من جنیو نہیں اکٹھے ہو جاتے تھے وہ روٹی کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، اور رنگ بہرحال 1.25 من جنیو آپ کو پتا کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک تازہ ہوتا ہے، سود کچے سود کا 1-2 رتی کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے، وہ 1.25 من ذرا گنو تو صحیح، اور روز جی، اور وہ قریباً 50 سال سے زیادہ زندہ رہا تھا، اور اس کے باوجود کیفیت یہ تھی کہ جب وہ ختم ہوا ہے تو یہ دلی اور آگرہ جو ان کی راجدھانیاں تھیں مسلمانوں کی، 1000 سال تک ان کی سلطنت یہاں رہی، یہ ان کے دارالخلافے تھے۔ یہ مسلمانوں کی سلطنت کے مٹنے کے بعد جب پہلا سنسس ہوا ہے دلی اور اس کے مسافات میں 27% مسلمان کی آبادی تھی۔ یہ تھا 1000 سال کے اس اسلام کا جسے کہا کہ بزور شمشیر بنایا، اور 1.25 من جنوب اکٹھے کر کے تو پھر یہ روٹی کھایا کرتا تھا، 27% تھی دلی کے مسافات۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ہے پہلی، اور آگے اس کے بعد ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ قوم ہے کہ اگر انہیں اس طرح سے تمکن حاصل ہو گیا، اگر یہ اسٹیبلش ہو گئی قوم، تو آگے تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ پھر نہ کسی عیسائی کو چھوڑیں گے، نہ یہودی کو، نہ ہندو کو، نہ مجوسی کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں یہ ساتھ حاصل ہو گئی تو یہ صلاح کا نظام قائم کریں گے اور انسانیت کی نشو و نما کا سامان مہیا پہنچائیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور پھر یہ ہر اس بات کا حکم دیں گے جسے خدا کی مستقل اقدار صحیح تسلیم کرتی ہیں، جنہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ انسانیت کے فروغ کے خلاف ہے، انہیں یہ روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ان کے معاملات خود نہیں یہ طے کیا کریں گے، وہ خدا کے احکام کے تابع چلا کریں گے۔ جب اگر ان کو یہ تمکن حاصل ہو گیا تو ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ پہلی آیت ہے جس میں اجازت اذن للذین، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو اب جنگ کی جن کے خلاف اس قدر ظلم ہوا ہے کہ اب یہاں 300 میل کے فاصلے پہ آ کے بیٹھے ہیں، وہ یہاں بھی بیٹھنے نہیں دیں۔ یہ حالات تھے عزیزان من جب سن 2 ہجری کے رمضان کے مہینے میں پہلی دفعہ روزے فرض ہوئے تھے، اور یہ ہے روزے، ابھی 16 روزے انہوں نے رکھے تھے، 17ویں روزے کے تو بدر کے میدان میں یہ تھے، اور یہ ٹیسٹ آ گیا روزوں۔ سوچئے سن 2 ہجری کے پہلے ہی رمضان کے
اندر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ امڑ کے آگے اور انہیں کہا اجازت دی جاتی ہے جن لوگوں کو انہوں نے اس قدر ظلم و ستم سے اپنے گھروں سے نکال دیا اور وہ یہاں بیچارے آ کے سر چھپا کے بیٹھے، اب انہیں جینے نہیں یہاں دیتے، اب ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تم بھی اب جنگ کے لیے نکل۔ یہ ہے جی پہلی آیت۔ اور ان حالات میں جنگ کے لیے نکلنا جو ہے آپ سوچیے یہ جنگ کے لیے جو نکل رہے تھے ان کی کیفیت بیچاروں کی کیا ہوگی۔ وہاں ایک چیز، ہر چیز مشورے سے ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ شاور ہوں فی الامر، تو اس آیت میں یہ ہے کہ جیسے مشاورت ہو رہی ہے اسٹریٹجیکلی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ قریش ابھی وہاں سے چلے ہیں، ان کو وقت لگ جائے گا، یہ ان کا قافلہ ہم سے قریب آ رہا ہے، ہم پہل نہیں کر رہے، الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے، چڑھائی کر کے وہ آ رہے ہیں، اس لیے اب جنگ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ جو ان کا قافلہ یہاں ہمارے قریب ہے ہم اس قافلے کو روکنے جاتے ہیں اور انہیں بطور یرغمال کے اپنے پاس رکھیں اور انہیں کہیں کہ واپس چلے جاؤ، تب ہم چھوڑتے ہیں قافلے کو۔ دوسرے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں میدان جنگ میں اب نکل آنا چاہیے۔ اس طرح سے روز روز کرنے سے تو کیفیت یہ ہوگی کہ اب چھری سے یاد نے لی، اب قفس کا در کھلا، ایک دفعہ بات طے ہو جانی چاہیے، یعنی یہ مختلف آ رہا تھا۔ اب میں آتا ہوں کما کے اوپر، کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے بات جو مجھے کہنی، یہ لوگ ہیں مومن حقا، ایسے بنتے ہیں مومن حقا۔ یہاں ہے کما اخر، جس طرح سے اب دیکھیے اب بات پتہ چلی کہ وہ صرف نماز پڑھنے اور خیرات دینے سے ہی مومن حقا نہیں بنتا، بنتا ہے اس سے جو آگے بات کہی گئی ہے کما سے، جس طرح، اور یہاں سے جنگ بدر کی بات کہی گئی، اے رسول خدا نے تمہیں ان گھروں سے حق کے ساتھ باہر نکالا۔ خدا نے نکالا اس لیے کہ وہ آیت ہمارے سامنے آ گئی جب انہیں اجازت دی گئی تھی میدان جنگ میں جانے کی، کسے کہا کہ خدا نے یہ چیز فیصلہ کی بالحق، یعنی یہ کسی اور مفاد کے لیے نہیں تھا، کوئی اور مقصد کوشش نہیں تھی اس کے اندر، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں تھا، سوال ہی حق کی خاطر، حق کی خاطر تمہیں خدا نے گھر سے نکالا۔ اور کیفیت یہ تھی، آگے جو آ رہا ہے نا وہ کیفیت بتا رہی ہے کہ تم میں سے ایک فریق وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں، ایسے وقت میں ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، لکارے ہوں، وہ جنگ کو پسند نہیں کرتے، یعنی یہ بات نہیں تھی کہ وہ جان بچانا چاہتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہہ یہ رہے تھے، اگلی آیت بتا رہی ہے یجادلونہ کا فی الحق سے بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ بات اصل میں یہ تھی کہ نظر بظاہر وہ دیکھ رہے تھے کہ ان حالات میں جنگ کے لیے نکلنا قریش کے مقابلے میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں خود بخود جا کے داخل کرنا ہے۔ وہ اتنا لشکر جلدار تیار، اسلحہ اس کے پاس، ہماری کیفیت یہ کہ تعداد میں ان سے 1/3، تلواریں بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہیں، 2-3 گھوڑے سارے ہمارے پاس، کوئی ساز و سامان نہیں، ان حالات میں میدان جنگ میں نکلنا ان کے سامنے یہ تو موت میں جانے کے مرادف ہے۔ یہ ہے وہ چیز یہاں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے نا، پہلی جنگ کے وقت کیفیت یہ تھی کہ یہ ان مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں جانے سے اس طرح سے جان بچا رہے تھے، کترا رہے تھے، عراق برت رہے تھے، یوں نظر آتا تھا جیسے موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہوں، وہ مجادلہ کر رہے تھے، وہ مناظرہ کر رہے تھے، یعنی وہ انہی میں سے وہ بتا رہے ہیں، بات دیر کی بات نہیں، یہ السابقون الاولون قرآن نے جنہیں کہا ہے، یہ جو سب کچھ چھوڑ کے مدینے سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے اپنی جان بچانا چاہتے تھے، بلکہ وہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے، دونوں سائڈز ان کے سامنے تھی، وہ یہ مشورہ یہ رائے دے رہے تھے کہ ان حالات میں جنگ کے لیے نکلنا جو ہے، ہم مٹھی بھر جماعت ہیں، ہم تو موت میں منہ میں چلے جائیں گے، تو ہمیں یہ آواز کرنا چاہیے، اور اس کی بجائے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم قافلے کو روک لیں۔ وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔
تم میں سے وہ لوگ تھے جو یہ سجیشن دے رہے تھے کہ ہمیں قافلے کو روکنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور اسلحہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، افراد کی کثرت ہماری طرف ہے، اس لیے ہم ان حالات میں قافلے کو تو روک لیں گے۔ میدان جنگ میں ایک کتنی عظیم فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھتے ہیں قرآن کس طرح دونوں سائڈ کو سامنے لا رہا ہے۔ اور یہاں وہ بات کہی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھا اور وہ کسی اور مقصد سے کہہ رہے تھے، قافلہ لوٹنے کو کہہ رہے تھے، بالکل نہیں، ان کا یہ، اور کہا کہ اس کے مقابلے میں خدا یہ چاہتا تھا کہ اب ان طریقوں سے یہ کچھ نہ کرو، بات صاف ہو جانی چاہیے۔ یحق الحق بکلماتہ، خدا چاہتا یہ ہے کہ وہ اب ثابت کر دے کہ جو قوم اس کے قانون کے مطابق اٹھتی ہے وہ ہمیشہ غالب آتی ہے۔ حق ثابت کرو اٹھ کر، اپنی جانیں دے کر ہی صحیح۔ جانے دو اب یہ چیز ہے، کب تک اس طرح سے کرتے چلے جاؤ گے؟ مقام وہ اب آ گیا ہے کہ جس مقام میں اب فیصلہ میدان جنگ میں جان دے کر کیا جائے گا۔ حق کو ہم متمکن کرنا چاہتے ہیں اپنے قانون کے راستے۔ قانون ہمارا یہ ہے کہ جو قوم صداقت کو، حق کو لے کر اٹھے گی، وہ ان میں کا ایک ایک 10 کے اوپر بھاری ہوگا، یہ ہمارا قانون ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس قانون کی صداقت کی شہادت میدان بدر بن جائے۔ کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے، واہ یکتا دابر الکافرین، اور ایک دفعہ ایسی شکست ان کو دی جائے کہ ان کی جڑیں کٹ جائے۔ یہ آئے دن کی دھمکیاں، آئے دن کی یہ تخویف اور ترہیب جو ہے، تب تک یہ کیفیت جاری رہے گی؟ کہا ہم یہ چاہتے، وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ خواہ ان لوگوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ حق ثابت ہو جائے، باطل کے متعلق یہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ باطل ہوتا ہے، یہ حق کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ کہا یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ نہیں، وہ اسٹریٹجی غلط کہ سر دست تو یہ کر لیجئے کہ ان کے قافلے کو روک لیجئے اور پھر ان کے ساتھ اس شرط کے اوپر مفاہمت کر دیجئے۔ کہا یہ مفاہمتیں کب تک چلیں گی؟ قوموں کی تاریخ میں وہ وقت آ جاتا ہے عزیزان مان، جہاں ڈو اور ڈائی ہو جاتا ہے کہ اب یا تو جانے دے کر اس کی حفاظت کر لو اور یا پھر مرگ باشرف سے حیات جاویدہ حاصل کر لو۔ وہ وقت آ گیا ہے۔ کیا بات ہے، تب وقت آ رہا ہے جب دنیا بھر کے سارے، خواہ وہ اس کو عسکری ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، خواہ وہ تمدنی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، یہ مدینے کے مسلمان ان کے مقابلے میں بہرحال بڑے کمزور تھے، جنگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایسے وقت میں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اب تب تک یہی کیفیت رہے گی، آؤ ایک دفعہ فیصلہ کن مرحلہ طے کرو، نکل آؤ میدان جنگ کے اندر۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ جنگ کی اجازت کس مقام پہ دی جا رہی ہے؟ یہ بزور شمشیر مسلمان کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ بزور شمشیر تو اس پیغمبر انقلاب نے اس دن بھی مسلمان نے کیا تھا جب ساری مملکت اس کے قبضے میں تھی، مکہ فتح کر دیا تھا، مکے میں فاتح کی حیثیت سے حضور داخل ہو گئے تھے، پوری مملکت 10 لاکھ مربع میل کی اپنے قبضے میں تھی، اور یہ اہل مکہ جنہوں نے اس طرح سے کم از کم 20 سال مسلسل ان کو اتنا تنگ کیا تھا، اتنی بڑی جنگیں ان کے خلاف لڑی گئی تھی، شکست بھی کھائی تھی، یہ سارے کے سارے پا بجولا حضور کے سامنے کھڑے تھے۔ مسلمان کرنا ہوتا تو وہاں یہ شرط ہوتی کہ یا اسلام لے آؤ یا قتل کیے جاؤ گے، یعنی یہ موقع جو ہے اس سے زیادہ بہتر موقع تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا اس کے لیے۔ یہ سارے اکابرین قریش جو تھے پا بجولا حضور کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا ان سے کہ تم ہی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ قوم بھی بڑی غیور اور باہمیت قوم تھی، انہوں نے رحم کی درخواست نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جیسے ایک دشمن دوسرے دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ دشمن اور دشمن میں فرق ہوتا ہے، تمہارے دشمن ذاتی دشمنیاں ان کو ہوا کرتی تھی، میری دشمنی اور عداوت جو تھی وہ صرف حق کی خاطر تھی۔
آج حق کا غلبہ ہو گیا ہے، تمہارے قتل کر دینے سے حق کو زیادہ فروغ حاصل نہیں ہو سکتا، تمہارے زندہ رہنے سے اس کو کمزوری نہیں آ سکتی، تم نے اعتراف اس کا کر لیا ہے کہ جیسا دشمن دشمن سے کرتا ہے، نہیں دیکھو کہ اس قسم کا دشمن کیا کرتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے سارے پچھلے گناہ جتنے جرائم تھے سب جائے چھٹی تمہیں، اللہ اکبر۔ اس نے ان کی بیڑیاں کاٹی اور وہ پاؤں پہ گر گئے، کہنے لگے اب کہاں جانا ہے ہم نے جو تمہارے اس سلوک کے بعد کہتے واپس چلے گئے۔ یوں مسلمان کیا جاتا تھا عزیزان من، تلوار کے زور سے نہیں، انسانیت کی شرافت کے زور سے، لا تثریب علیکم اليوم۔ ایسے مقام کے اوپر یہ چیز کہنے والا کہو تاریخ انسانیت سے کوئی دوسرا پیش کر کے بتائے۔ اور یہ ہے وہ طریقہ، میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے یہ چیز کہی، وہ لوگ گھروں کو واپس نہیں گئے، یہ لوگ انہوں کہنے نہیں پیو تو سانو جان جوگا چھڈیا ہوں کہ ہاں 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 اب ہم نے کہاں جانا۔ یہ ہے عزیزان من وہ طریقہ اسلام پھیلانے کا جسے کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پہلی جنگ جو تھی اس میں آپ دیکھیے قرآن کس انداز سے بات کرتا ہے، ان سے کہا کوئی بات نہیں ہے، جان ہے اس راستے میں آ جائے گی، ایک تاریخ کے اندر ایک چیز تو استقامت کی سامنے آ جائے گی کہ حق کی مدافعت کے اندر کس طرح سے یہ لوگ ہتھیلی پر جانے رکھ کے، جبکہ سارے معیاروں کے مطابق نظر آتا تھا کہ میدان جنگ میں جانا موت کو آواز دینا ہے، اور یہ کس طرح سے خوشی خوشی اس میدان کے اندر جیسے ایک عروس کو گلے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں چلے گئے کے ساتھ، کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور دیکھو خدا کا قانون پھر کیا کرتا ہے۔ اس مقام کے اوپر یہ نظر آتا ہے اذ تستغیثون ربکم، یہاں ایک تاریخ کی بات آتی ہے اور بڑی صحیح بات مجھے نظر آتی ہے، یہ اس قسم کی حدیثیں تو چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں عزیزان من، صفے آراستہ ہو گئی۔ نہیں، اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہتے ہیں کہ وہ ہر فیصلہ جزوی فروئی ڈیٹیلز وہ بھی خدا کی وحی کے مطابق ہوتی تھیں، یہ بات نہیں۔ میدان جنگ تھا، وہاں نکل کے آپ گئے، آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں اس مقام پہ ڈیرا ڈال دینا چاہیے، ابھی قریش وہاں پہنچے نہیں۔ وہیں ایک صحابی تھے حضرت اقبال، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہاں کی کیفیت کیا ہے زمین کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ نشیب میں ہے اور وہ پرلی جگہ پر اونچی، یہ جگہ جو ہے اس کی مٹی کچی سی ہے، ریتلی سی ہے، اور وہاں کنکر ہے، اگر کہیں بارش ہو گئی تو وہ پوزیشن اوپر والی خود ایڈوانٹیجس ہو جائے گی، یہاں پانی آ جائے کیچڑ ہو جائے گی، دلدل ہو جائے گی، ریت ہے اس میں ہم پھنس جائیں گے، ہمیں یہ نہیں، وہ مقام جو ہے وہاں جانا چاہیے اور وہاں انتظام کرنا چاہیے کہ اگر بارش ہو گئی تو پانی کو بھی وہاں روک لیں گے، ہم اوپر ہے نا وہ، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک کہا آپ نے، یہ ہے شابر ہوں پھر احمد، مشورہ کیا کرو ان کے ساتھ۔ آپ نے کہا ٹھیک کہا تم نے، نہ کہ وہاں چلے گئے، اور اسے اتفاق سمجھیے یا اس علاقے میں رہنے والے کی بنا پر، تجربے کی بنا پہ اس نے یہ کہا تھا۔ جنگ کے عین پہلی رات بارش ہو گئی، اور یہ مورخ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے واٹر لو کی جنگ میں پہلی شب کو وہ بارش ہوئی تھی اور وہ نیپولین کی شکست کا باعث بن گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جو ایک رات پہلے بارش ہوئی تھی وہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اسٹریٹجی کہتے ہیں نا، محمد کی اس اسٹریٹجی نے کہ اس نے اپنے ڈیرے وہاں ڈالے تھے، بدر کا میدان اس کے حق میں چلا گیا تھا۔ اس اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ پیغام بڑھانے انقلاب بعض نمازیں پڑھانے نہیں آیا کرتے عزیزان من، یہ جنگ بھی لڑنے آیا کرتے ہیں، ہر جنگ میں سپہ سالار حضور خود تھے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے نظام کے اندر سپہ سالار یا گورنر یا پریزیڈنٹ یا سربراہ مملکت بھی وہی، نماز بھی وہی پڑھاتا تھا، امام تو ہر زندگی کے شعبے میں امام ہوتا ہے۔ صفیں آراستہ ہو گئے۔ اب یہ سوچئے ایک لشکر جرار مسلح تیار امڑ کے آیا ہوا، 300 کی جماعت، ہتھیار بھی پاس پورے نہیں، گھروں سے نکالے ہوئے، بے گھر بے دار،
سامنے کھڑے ہو گئے آپ. اور یہ ہے وہ حدیث جو میں کہتا ہوں چمکتی ہوئی ہے کہ حضور قبل اس کے کہ بگل باشتہ جنگ کا ایک طرف تنہائی میں چلے گئے اور وہاں جا کے ننگے سر بحضور رب العزت یہ ایک فریاد کر رہے ہیں. اور مہویت کا یہ عالم ہے، روایت میں یہ ہے کہ حضور کے وہ چادر حضور کی جو اوپر تھی ردائے مبارک وہ آپ کے شانے سے ڈھل ڈھل کے نیچے اتر رہی تھی. یعنی مہویت کی یہ کیفیت تھی اور کہہ یہ رہے تھے کہ یا اللہ رب کائنات تو دیکھ رہا ہے کہ یہی 313 ساری متاع ہے اس کائنات میں تیرے نام لینے والوں کی، جن کو لے کے میں تیرے حکم کے مطابق اس میدان میں آ گیا ہوں. میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، ان کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، بس اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جماعت آج اس میدان میں ختم ہو گئی اور میں ہوں آخری رسول تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ کس قدر عظیم ہے یہ دعا نہیں ہے تو حقیقت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو بات تو جان تیرا کام کر، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. میرے پاس تو جو متا تھی اس کو میں لے کے آ گیا. بات اتنی سی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تو نبی بھی کوئی اور نہیں آنا، نبی کوئی اور نہیں آنا تو یہ جماعت کہاں سے بنے گی. اور آج اگر اس میدان کے اندر یہ ختم ہو گئی کیا بات، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو نے ادھر سے یہ فریاد کی اور ہمارے ہاں سے باب اجابت کھل گیا. ہم نے کہا بالکل نہ ڈرو، کچھ نہ کرو. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تم کہہ رہے ہو نا کہ 1000 آ رہا ہے لشکر جلال، 1000 فرشتے ہم بھیج دیں گے تمہاری طرف مدد کرنے میں. اب یہاں یہ بات آ جاتی ہے جو آگے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب ہم جو ہیں بندہ بشر جتنے بھی ہیں اب ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کفار کا، ان کے لیے تو خدا فرشتہ بھیج دیتا تھا. تو وہ سارا کچھ جو کچھ بھی تھا بدر کے میدان میں وہ فرشتہ نے آگے کیا. انہی آیتوں سے وہ یہ کہتے ہیں فرشتے آتے تھے سر، انہوں نے آ کے کہا لکھا ہوا ہے سر. اور انہی فرشتوں کی انہی آیتوں سے آپ کے 65 کے جنگ کے اندر پھر انہوں نے بتایا نا کہ وہ راوی کے دریا پہ وہ سفید گھوڑیوں والے اور سرخ اماموں والے وہ آ رہے تھے، وہ ادھر سے وہ گولا اوپر سے پھینکتے تھے، یہ ہاتھ میں لے کے اس کو دریا میں ڈال دیتے تھے. اور یہاں واقعہ کے سرحد کے اوپر دیکھا گیا اور اس میں اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے افسانے تراشے ہوئے تھے. اس میں یہ کہا ہوا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے ان کی جنگ لڑنے کے لیے. بہرحال بات تو کچھ دور نکل جائے گی. 71 میں بھی تو ایک جنگ ہوئی ہے بدادران عزیز، آپ یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں. سب کچھ چھوڑ دیجئے، 1000 کی تعداد میں آپ کی معصوم بچیاں ان درندوں کے ہاتھوں میں تھی. کوئی سفید گھوڑی والا اور سرخ امامے والا نہ جاگا اس وقت، کوئی نہ آیا. جس جنگ میں انہیں فتح ہوئی اس میں ان کے وہ سارے آ گئے. جس جنگ میں انہیں شکست ہوئی کسی نے ایک بات تک نہیں کی کہ وہ کہاں چلے گئے. ان سے پوچھو کہ جنگی سے ہم نے خود دیکھے ہیں. اب یہاں سے بات آگے چلی جو میں نے اس زمانے میں کہی کہ صاحب وہ خدا کے فرشتے تھے، وہ آئے تھے، ہم نے خود دیکھا تھا. آئیے قرآن سے پوچھیں. یہ فرشتوں کی بات تو ملائکہ میں کہوں گا، فرشتے نہیں کہا، ملائکہ کی بات تو یہاں ہمارے سامنے ہے نا. اب ان کے متعلق دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آئے تھے تو ہم نے خود دیکھا. 9/26 یہ اگلی آیت سورہ توبہ 9:26 ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا. میں آگے بات بتاؤں گا یہ ملائکہ کا آنا کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں آ کر. میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ آئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو گویا یہ کوئی ایسے تھے کون نہیں دیکھ سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے بعد ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ لشکر ہم نے بھیجے تھے انہوں نے دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ تو ملائکہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ ہم لاہور والے راوی کے کنارے سب دیکھ رہے تھے ان. اور ایک دفعہ نہیں عزیزان من، حوالہ لکھ لیجیے. قرآن میں 3 مقام میں یہ 3 جگہ یہ بات آئی ہے کہ ہم نے ملائکہ آئے تھے
ان کی مدد کے لیے۔ تینوں مقام پہ یہ ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ایک جگہ میں جہاں یہ ذکر آیا ہے ان کے آنے کا، ساتھ ہی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ کوئی اس قسم کا فریب نہ تمہیں آ کے دے جائے، ایویں پکڑ بن کے آ جائے کیا دے جی میں جبریل کا چھوٹا بھرا ہوں، السلام علیکم جی تھی بچھانا نہیں مینو ایسے تو آگے سے نا پرونا پنڈ چو دے کام دے کی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ان کہنے لگا میں تو نشانیاں نہیں، کہنے لگا میں بھی یہ سمجھ ایسی پیا کہ تمہیں نشانیاں نہیں آگا، سمجھے ہی نہیں آگا میں کون کہنے میں تو نہیں پتا۔ کہنے لگا تو پچھلے سال اتنے گیا تھا نا پراگا نے میلے چ ایسے آہو، کہنے لگا اتنے تو ایک کھوتی خریدی تھی نا، کہنے لگا آہو، کہنے لگا میں اتنے تو کھلوتا ہے رشتے داری دفتر لیا خراب سوچا ہے تم پچھانے میلے کھوتی خریدتا میں اتنے تو کھلوتا ہے۔ عزیزان من، یہ قوم افسانوں نے تباہ کر دیا، اس قوم شروع سے آج تک افسانے ہی افسانے، اور افسانے اس لیے کہ چونا بی دند حقیقت رہے افسانہ جنم، جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں پھر قوم افسانوں کے اوپر اتر آتی ہے، ساری تاریخ آپ کی افسانے، یہ بھی تو افسانے۔ میں نے جب اس جنگ کے متعلق لکھا تھا کہ ان حقیقتوں کو افسانے نہ بننے دیجیے، ساری قوم میرے پیچھے پڑ گئی، اور جب میں نے یہ قرآن کی آیتیں پیش کی سامسونگ گیا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ حضور وہ قرآن کریم تو رسول اللہ اور صحابہ سے کہہ رہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ تمہاری بصیرتیں ان سے بھی آگے بڑھ گئی ہوئی تھی یا نگاہیں تم دیکھ سکتے تھے ان کو۔ 3 دفعہ عزیزہ نے مان یہ آیا ہے 9/26 9/40 33/9 9/26 9/40 33/9۔ سوال پھر آگے رہ گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو فرشتوں کا نزول ملائکہ تو ہوا تھا، وہ چیز ایسی نہیں تھی جسے تم دیکھ سکو۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اور جہاں اس نے کہا ہے نزول ملائکہ ان کے لیے، وہاں یہ الفاظ آگے دوہرائے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، یہ جو آئے تھے ان کا کام یہ تھا اللہ بشرا والے تطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے دل کو کچھ اطمینان نصیب ہو، یہ تھی ساری بات۔ یہ ایک نفسیاتی تغیر تھا جو اندر آنا تھا، سپاہی کے دل کو اگر اطمینان حاصل ہو جائے کہیں میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، یہ وہ سپاہی ہوتا ہے کہ جو 10 کا مقابلہ کرتا ہے۔ آگے ہے والے یربتا علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، تمہارے دل تھمے رہیں، تمہارے قدم جمے رہیں۔ ملائکہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ عالم امر کی کچھ قوتیں ہیں، ملائکہ کے معنی نہیں ہوتا صاحب قوت، کچھ قوتیں ہیں جن کے متعلق ان کے ایک حصے کے متعلق تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو آدمی کے سامنے جھک جاتی ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ فطرت کی قوتیں ہیں، قصہ آدم و ملائکہ تو ہے ہی وہی نہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ مومنوں کے سامنے جھکتی ہیں، یہ بڑی عجیب چیز، یہ قوتیں آدمی کے سامنے جھک جاتی ہیں، آدم ہے وہاں پہ، تو وہ قوتیں جو آدم کو سجدہ کرتی ہیں ان الفاظ میں جو قرآن نے اس کے سامنے جھکتی ہیں، وہ تو یہ فطرت کی قوتیں ہیں، یہ فورسز آف نیچر جنہیں آپ کہتے ہیں۔ خدا کے پروگرام کائناتی جو ہے انہی کی وساطت سے وہ سر انجام پا رہے ہیں۔ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے ہمارے حکم سے، جو کچھ ان سے کہا گیا ہے بلا چون و چرا بلا کسی قسم کی لات العل کے، وہ ان کو سر انجام دیے چلے جاتے ہیں۔ فطرت کی قوتوں کی تو کیفیت ہی ہے۔ کچھ قوتیں وہ ہیں جو وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں، آج کی اصطلاح میں ان کو نفسیاتی قوتیں کہتے ہیں، سائیکولوجیکل چینجز ہوتے ہیں۔ وہ ہے چیز کہ جو میدان جنگ میں اس حیثیت میں کھڑا ہوا لشکر جو دیکھ رہا ہے کہ ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، پھر بھی ایک چیز ہے جو ان کے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کر رہی ہے، سکینت پیدا کر رہی ہے، قدموں کو جما رہی ہے۔ یہ جو چینج ہے، یہ جو تغیر نفسی ہے، اسے بھی خدا نے ایک نفسیاتی قوت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے وہ ملائکہ جن کا ذکر یہاں کیا، اور یہ تو میدان جنگ میں جب یہ رسول اللہ سپہ سالار ہوں اور صحابہ ہوں، وہاں وہ لشکر کے سپاہی حق کی خاطر خدا نے کہا ہو کہ اب ایک پہلی اور آخری مرتبہ اس میدان میں آ جاؤ تاکہ تمہارے آج کے کردار سے تاریخ یہ دیکھ لے کہ خدا کا قانون کیسے غالب آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت میں یہی چیز جو تھی رسول اللہ نے ان کے سامنے دہرائی تھی، اس سے ان کے قلوب کے اندر اس قدر اطمینان اور قوت حاصل ہو گئی ہوگی
کہ واقعی انہوں نے ایک میں 10 کو مار بکایا. یہ جو انر چینج آتا ہے یہ چیز میری ذہن کی پیدا کردہ نہیں. قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کسی قوم کی خارجی حالت کو نہیں بدلتے تاوقتے کہ وہ قوم اپنی اندر کی حالت کو خود نہ بدلے. نفسیاتی لفظ ہے اس کے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. نفسیاتی تبدیلی جب تک نہ پیدا کر دے وہ قوم، ان کی خارجی حالت میں کبھی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی. اور اس کا تجربہ تو ہم کر رہے ہیں. یہ داخلی تبدیلی پیدا کیے بغیر ریفارم ساری آپ کے یہاں کی 25 سال سے ہو رہی ہے. نتیجہ یہ کہ ہر ریفارم آپ کو پہلے سے زیادہ ڈی ریفارم کر دیتی ہے. اس لیے کہ جو بنیاد ہے ریفارم کی، اندرونی تبدیلی، نفسیاتی تبدیلی، وہ نہیں ہو رہی. یہ جو چیز تھی جنہیں کہا گیا ہے ملائکہ کی مدد، یہ وہ چیز ہے جس سے اندر کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے انسان کی. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری سائیکالوجی وہاں تک نہیں پہنچی کہ یہ کیسے ہوتی ہے تبدیلی. یہاں تک تو یہ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ یہ تبدیلی اندر ہوتی ہے انسان کے، اور وہ اندر ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. وہ انسان ہی نہیں رہتا اس کے بعد. یہاں تک موجودہ دور کی سائیکالوجی پہنچ گئی. ہوتا یہ کیسے ہے ابھی یہ وہاں تک نہیں پہنچی. قرآن نے یہ کہا ہے قوتیں ہیں جو صداقت پر یقین سے حاصل ہو جاتی ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بات نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کی تھی، نہ بدر اور حنین کے میدانوں کی تھی. قرآن کریم تو اس سے اور واضح انداز میں کہتا ہے مانا بڑی عجیب چیز ہے وہ 41/30 41/30 ملائکہ تو نزول. یہی بات یہاں ہو رہی ہے نا کہ ملائکہ نازل ہوئے تھے. قرآن ہے سامنے تو نکالی آیت بڑی اہم ہے. کہا یہ ہے یہاں نہ رسول کا ذکر ہے نہ خاص طور پہ صحابہ کا ذکر ہے. کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک دفعہ اس چیز کا اقرار و اعتراف کر لیا، اس سے ایمان لے آئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہماری پرورش کا ذمہ دار ہے. جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ کسی انسان کے ہاتھ سے روٹی نہیں آئے گی، خدا کا دیا ہوا رزق جو ہے یہ اس کے ہاتھوں سے، جس نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہیں تک آپ رہو. ثم استقاموا، کہہ ہی نہیں دیا، پھر اپنے اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو گئے، استقامت ان کو حاصل ہو گئی. نتیجہ اس کا یہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے. کسی خاص دور کے یہ مسلمان نہیں. وہ کہا ہے جو بھی یہ کرے، جب بھی یہ کرے، جس نے بھی یہ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، روٹی کی خاطر کسی انسان کے سامنے نہ جھکا، اور اس کے بعد جم کے کھڑا ہو گیا اپنے اس یقین محکم سے. قرآن کہتا ہے اس پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں یہ ملائکہ؟ وہ آ کے اس کی جھولی میں روٹی ڈال دیتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ سوال نہیں ہے. بہت بڑی چیز ہے جو وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اسے کہتے ہیں کہ خوف اور حزن کی کوئی ضرورت نہیں. ان کے دل سے خوف اور حزن نکل جاتا ہے. نہ خارجی خطرات کا خوف، نہ دل کے اندر افسردگی اور پژمردگی، نہ مایوسی، یہ چیز ان کے دل سے نکل جاتی ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ ان کو بشارت دیتے ہیں اسے ایک ایسے جنتی معاشرے کی اس دنیا میں بھی جس کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے. ان سے کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان سے کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. عزیزان من، پھر حیات الدنیا یہاں پہلے کہا، دنیا کی زندگی میں ایک ایسی جنت ہم تمہیں اس کی بشارت دیتے ہیں جس جنت میں کیفیت یہ ہوگی کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے گا ملے گا، جس چیز کو آواز دو گے وہ حاضر ہو جائے گی. اللہ اکبر، جو چاہو گے ملے. ورنہ اس کے برعکس ہماری زندگی جہنم کی جو ہے اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ روتا ہوا انسان ساری عمر یہ چلا جاتا ہے کہ بے نیازی سے تیری لاز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدائے خاص سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. اور یہاں وہ کہتا ہے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، جسے بلاؤ گے وہ حاضر ہوگا. یہ ہے تمہاری کیفیت.
میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کسی خاص انسان کے متعلق نہیں، کسی خاص دور کے متعلق نہیں، کہا کہ جو بھی یہ کرے گا یہ ایمان لے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے مجھے جھکنا نہیں ہے، اور پھر استقامت سے کھڑا ہو جائے، فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس پہ، اور وہ کرتے یہ ہے کہ اس کا دل اطمینان و سکون کا ان بشارتوں خوشخبریوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، پھر اسے کوئی طاقت دنیا کی ڈرا دھمکا نہیں سکتی۔ یہی ہے نا وہ انر چینج جسے آپ کہتے ہیں، یہی ہے نا نفسیاتی تبدیلی پیدا جب ہوتی ہے، یہی تو ہے جو کچھ ملائکہ آگے کرتے ہیں، ہر دور میں کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتے۔ اور یہی آیت میں نے کہا ہے نا کہ جب وہ پھر ہر شخص اس قرآن کو کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے اپنی اپنی طرف، یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہم کلامی ہوتی ہے، پھر وہ ہمارے اوپر الہام کرتا ہے، وہی بھیجتا ہے، پھر وہ مجدد بنا دیتا ہے، پھر مسیح موعود بنا دیتا ہے، وہ پھر ساتھ فرشتے آتے ہیں، اس کے ساتھ وہ خدا کا کلام ان پہ پہنچاتے ہیں، یہ سب افسانہ۔ یہ ہر مسلمان کے، ہر مومن کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو بھی یہ کرے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی، اور اس میں کہا یہ نہیں ہے کہیں بھی قرآن میں کہ خدا کا کلام ان تک وہ پہنچاتا ہے، خدا کا کلام صرف نبی تک پہنچتا تھا، اور آخری نبی کے بعد اب خدا کا کلام کسی تک نہیں پہنچتا۔ خدا کا کلام یہ ہے جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اب اس کے علاوہ خدا کا کلام نہیں کسی تک پہنچتا۔ ملائکہ کا نزول ہر مومن کے اوپر ہو سکتا ہے جو یہ کیفیت پیدا کرے، اور وہ قلبی تبدیلی آ کے پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان من ملائکہ کا نزول، اور یہ وہ ملائکہ ہیں جن کے متعلق کہا کہ نظر نہیں آتے۔ اب ہوئی بات تھا یہ سائیکولوجیکل چینجز جو اندر آتے ہیں انسان کے، وہ قوتیں جو یہ کرتی ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتی۔ نظر آنا تو ایک طرف، ابھی تو ہماری وہ سائنس جو ہے سائیکالوجی کی وہ بھی متعین نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ قرآن نے ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ نظر نہیں آیا کرتی، یہ ملائکہ ہمارے ایسے ہیں جو نظر نہیں آیا کرتے۔ یہاں وہ چیز آ گئی کہ ہم نے ان سے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم اس یقین محکم کے ساتھ اس میدان میں آئے ہو، تمہارے اندر اس قسم کی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے گا، تمہیں سکینت حاصل ہو جائے گی، میدان جنگ میں تمہارے قدم جم جائیں گے، تمہارے قلوب میں ایک ارتباط پیدا ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے کا ایک ایک 10 کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ کہا یہ ہم نے ان سے کہا، انہیں اس کا یقین آ گیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یہ ہے وہ چیز جو کہی گئی۔ یہ نہیں کہا ہے اس کے بعد کہ وہ ہم ہی ہیں جو تم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے آگے فرشتے آ جانے ہیں اور انہوں نے مار کے انہوں نے پرسوں کر دینا ہے نا۔ وہ ہمارے مولوی صاحب واز کیا کرتے ہیں، ہم نے خود واز یہ سنے ہیں، اب تو خیر میں جاتا نہیں ہوں، اب بھی وہی واز ہوں گے، افسانہ تو ہمیشہ افسانہ ہوتا ہے۔ وہ دادی اماں جڑیاں پریاں دیاں کہانیاں سارے دادیاں بچپن چ سنا سی نا، وہی دادی اماں آج بھی سنا ہے جی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں اسلام نے غالب آنا ہے، مسلمانوں کی سلطنت ساری دنیا کے اوپر ہو جانی ہے، یہ تو آپ کو پتہ نہیں ان کا عقیدہ ہے یہ، اور پھر وہ ہونی ہے آخر میں امام مہدی نے آنا ہے، اس نے آ کے یہ سب کچھ کرنا ہے، یعنی تم نے نہیں کچھ کرنا، امام مہدی نے کرنا ہے۔ تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ان سے یہ کہا کہ وہ آئیں گے امام مہدی، وہ تو اکیلے ہوں گے، مسلمانوں کو ساتھ لے کے کچھ کریں گے نا۔ تو اس زمانے میں انگریز کا زمانہ تھا، اسلحے کے اوپر پابندی تھی، پابندی تو آج بھی ہے، وہاں ذرا سخت پابندی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے تو کبھی بندوق چلا کے بھی نہیں دیکھی، تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ توپ چلانے والے فرشتے بھی ساتھ ہی لے کے آئے گا، سانو توپ بھی نہیں چلانی چاہیے۔ بنی اسرائیل کی طرح وہ کہنے والے کہ تو اور تیرا خدا جائے اور وہاں لڑائی کرے، اور ہم یہاں اتنا ہونا قائد ہوں، ہم جہاں بیٹھے تو بھاگے جا رہے ہیں، جب فتح کر لو گے تو ہمیں آواز دے دینا، اب آ جائیں گے۔ امام مہدی بنائے فرشتوں کے آئیں گے، فرشتے ان کی توپیں چلائیں گے، وہ کافروں کو مار مار کے بگا دیں گے اور سلطنت ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ نہیں ان کو پتا کہ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، یہ باہر سے نہیں ملا جائے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یہ کہا، یاد رکھو اس بات کو کہ یوں ہی نہیں فرشتے آگے یہ کچھ کر جائیں گے، صاحب غلبہ بھی تمہیں ہونا ہوگا، صاحب حکمت بھی ہونا ہوگا میدان جنگ میں۔ اللہ اکبر، قوت کی بھی ضرورت ہوگی میدان جنگ کی اسٹریٹجی کے لیے، تمہیں حکمت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور میدان جنگ کے اندر حکمت عزیزان من یہ قرآن جیسا کوڈ ہی بتا سکتا تھا۔ کسی بدر کے میدان کے اندر آگے بات آتی ہے کہ یہ لوگ جب قریش شکست کھا کے جائیں گے تو وہاں جا کے پھر یہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائیں گے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی،
کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ سنیے عزیزان من، قرآن کی روح سے فکر کا، تفکر کا کیا مقام ہے۔ کہا یہ سب کچھ یہ کہیں گے، یہ بات ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ شکست اس لیے ہم نے کھائی کہ ہم نے غور و فکر سے کام نہیں لیا تھا جنگ چھوڑنے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ عزیز حکیم اس لیے کہا کہ صرف قوت اور غلبہ ہی نہیں، یاد رکھو اس کے ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں، جو یقین محکم ہوگا، پھر فرشتوں کا نزول کیوں نہیں ہوگا تمہارے اوپر؟ جاؤ بسم اللہ۔ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہنے لگے کہ ادھر اس سے تمہارے قلوب کو ایک سکون حاصل ہوا، اور ادھر تو ادھر فطرت کی قوتیں جو ملائکہ تھیں، ینزل علیکم من السماء ماء، اور بارش ہو گئی۔ آج ہم نہیں اس کا احساس کر سکتے کہ یہ بارش کیا کرتی۔ ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ وہ کنونشن کے 4 دن اتنے سارے انتظامات ہم انتظامات کرتے تھے، وہ آتا تھا ایک عبد البگاڑو، وہ آگے ایک بارش ہو جاتی تھی، صاحب سارا گرم برم سلسلہ ہو جاتا تھا ہمارا۔ عرب جیسے ملک کے اندر آپ دیکھیے، جہاں پانی کو مال کہا جاتا ہے، سیدھی سی بات دولت، جہاں کہیں 4 جھنڈ ہوئے درختوں کے، اس میں ایک چشمہ ہوا، وہی آبادی۔ چشمہ سوکھا، انہوں نے اپنا اپنا گھر کندھے پہ اٹھایا، خانہ بدوش اس کو کہتے ہیں نا، پھر چشمے کی تلاش میں نکل چلے۔ برسوں تک بارش کا سوال نہیں ہے۔ اس موسم میں، اس گرمی کے موسم میں، اس میدان میں رات کو بارش کا برس جانا صاحب نعمت قدرت۔ اور پھر وہ جو پہلے اسٹریٹجی حضرت وہاب نے بتا دی تھی، وہ مقام انہوں نے پہلے سے سنبھال لیا تھا۔ بارش ہوئی، ساری ان کے ہاتھ میں گئی۔ لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان، نہائے دھوئے۔ اتنا بارش کا ٹھنڈا پانی عرب جیسی گرمی کے ملک میں پتہ نہیں کتنے برسوں میں کہیں نصیب ہوا ہوگا۔ خوب نہائے دھوئے، اسٹور بھی تم نے، یہ جو تم سے اب یہ ہمارے یہاں کا ترجمہ آیا، تو تم وہ بارش برسائی اور تم سے شیطان کی پلیدی کو دور کر دیا۔ تو بھائی یہ جسم کی پلیدی کا تو ہمیں پتا ہے، وہ شیطان کی پلیدی، وہ بچپن میں کہا کرتے تھے ہمارے اس زمانے میں ننگے سر پھرنا جو تھا وہ ذرا آواروں کی نشانی ہوتا تھا۔ ہم تو ساری قوم ہی آوارہ ہوئی ہوئی ہے، تو ہمیں بچپن میں یہ کہا کرتے تھے کہ ننگے سر نہ پھرو، سر پہ شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ ترجمہ کر کے ان پہ جڑا انہیں پیشاب پیتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ عزیزان من، عربی زبان میں یہ شیطان شدت پیاس کو بھی کہتے ہیں۔ کہا کہ شدت پیاس کی وجہ سے جو پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ریجز کے معنی ہوتا ہے اٹھتے وقت، جھٹکے سے اٹھتے وقت پاؤں میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا وہ جو شدت پیاس سے ایسے وقت میں پاؤں میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے، پانی برسا تم نے اسٹور کر لیا، نہائے دھوئے سکون حاصل ہوا، پانی جمع کر لیا، وہ جو شدت پیاس سے میدان جنگ میں تمہارے پاؤں میں کچھ لغزش آنی تھی، اس سے ثبات حاصل ہو گیا۔ والے یربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، وہ جو پہلے سکون حاصل ہوا تھا قلب میں، اس سے تو قلبی ارتباط حاصل ہو گیا، اور یہ جو کیفیت پیدا ہو گئی پانی سے، ثابت قدمی تمہیں حاصل ہو گئی، اور ایمان تم لے آئے ہوئے تھے، ثم استقاموا، اس سے ہو گیا۔ کہا پھر ملائکہ کا نزول کیوں نہ ہوتا تمہارے اوپر؟ دیکھ رہے عزیزان من کیا باتیں کر رہا ہے قرآن۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، ہم نے ملائکہ سے کہہ دیا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ بہت یہاں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ وحی کہی کہ ہم، یعنی فرشتوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فرشتوں سے، یعنی فرشتوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ معکم، یہ جو جماعت مومنین جن کو یہ یہاں کہا جا رہا ہے، کہا یہ کہ ہماری نصرت اس جماعت کے ساتھ، بھائی یہی بات تھی جو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور خدا کی نصرت تو اس کے قانون کے اتباع سے آتی ہے۔ جو بھی اس کے قانون کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے، اس کے ساتھ اس قانون کی مخفی قوتیں بھی تو بڑی ہوتی ہیں۔ وہ ہے خدا کا ساتھ ہونا عزیزان۔ فثبت الذین آمنوا، ایمان لانے والے جو ہیں ان کے قلوب کو مضطرب اور بےتاب نہ ہونے دیں۔ یہ تھا جو فرشتوں نے کیا تھا، ہر جگہ یہ آتا ہے، ان کے قلوب فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اس کے مقابلے میں جب یہ اس طرح جم کے سکون اور اطمینان سے کھڑے ہو گئے تو فریق مخالف کے دلوں میں اتنا رعب ان کا طاری ہو جائے گا کہ اس کے بعد فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْ كُلِّ بَنَانٍ،
ان سے کہا گیا جماعت مومنین سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد جھپٹ پڑنا ان کے اوپر اور جہاں جہاں ہو ان کو اس کے اوپر وار کر دینا، تم دیکھو گے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ میدان جنگ کی ساری اسٹریٹجی لیکن انر چینج کے ساتھ یہ ہے جہاں یہ چیز آتی ہے انر چینج جسے ایمان کہتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر کہا یہ کرو اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، بارش ہوئی ہے پانی جمع کرو، نہاؤ دھو، اسٹریٹجی کے لیے میدان سے ہی تم نے منتخب کیا ہے، وہاں جم کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد اگلی چیز اندر کی تم صداقت کے لیے لڑنے کے لیے آ رہے ہو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس لیے ہے کہ تم نظام خدا بندی کی تائید اور اس کے تمکن کے لیے اٹھ کے آئے ہو، یہ اس کی مخالفت میں آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ مقصد اور کاز جو ہے عزیزان ایمان، اس کا فرق بھی میدان جنگ میں شکست اور فتح کا معیار بن جایا کرتا ہے۔ بڑی چیز ہے مرسینری فوج جو ہے ایک طرف سے دھکیل کے لائی ہوئی اور رمز کے ان کو وہ پیالے کے پیالے قدے کے قدے سے لا کے میدان میں کھڑا کیا ہوا، اور دوسری طرف سے ایک قوم ایک مقدس مقصد کو لے کر جان ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑی ہوئی۔ دونوں فوجوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ کہا یہ فرق ہے تم میں اور ان کے اندر، اس لیے فإن اللہ شدید العقاب، تم دیکھو گے کہ ان کو بھاگتے ہوئے کیسے پکڑتا ہے خدا۔ یہ عقاب کا لفظ خوب آیا ہے یہاں، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ میدان جنگ میں شکست کا عذاب جو ہے اس کا مزہ تو ابھی چکھو اور اس کے بعد مستقبل میں تم دیکھو کہ کتنی ذلتیں تمہارا پیچھا کری ہیں۔ شدید العقاب کے آگے بڑی بات تھی کہ یہی نہیں کہ اس جنگ سے تم بھاگ جاؤ گے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، تمہارا پیچھا کرے گا ہمارا عذاب۔ دیکھو تو صحیح کہاں جاتے ہو تم، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں وہ بات آئی ہے، میدان جنگ میں کون کھڑے ہیں؟ یہ صحابہ کی جماعت جن کے متعلق کہا یہ مومن حقہ ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ مومن حقہ کیسے بنتا ہے۔ مومن جہاں کمال کہا تھا کہ یوں بنتا ہے مومن حقہ، یہ مومن حقہ آئے ہوئے ہیں، ساری متاع حیات اپنی اپنے ساتھ لے کے میدان جنگ ان حالات میں گھرے ہوئے کھڑے ہیں۔ صحابہ کے بعد قرآن ان کے مومن حقہ ہونے کی شہادت دیتا ہے، جنت کے ان کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کو ہم آنے والوں کے لیے بطور معیار قرار دیتا ہے۔ میدان جنگ میں فرشتے جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں بقول ان سب کے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے آ کے ان سب کو مارنا ہے۔ ان فرشتوں نے ان آیتوں کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم ان کافروں کی گردنیں بھی اڑا دو، ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دو، ٹکا بوٹی ان کی جا کے کر دو، بس تم کر دو۔ اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا تھا تو یہ آیتیں اگلی دیکھیے عظیم آیت، میدان جنگ میں یہ لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے جہاں کہا کہ جن کے ایمان کی شہادت خدا دیتا ہے، کہا کہ آج جماعت مومنین بات تمہیں اصولی ہم نے بتا دی، اب یاد رکھ، میدان جنگ میں آ کے کھڑے ہو، پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، کچھ دکھا کے نہیں بھاگنا میدان سے۔ اتنی بات ہی نہیں کہی عزیزان ایمان۔ پھر میں بتا دوں یہ کون مخاطب ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن جنہیں یہ کہتا ہے سب سے پہلے مومن حقہ، وہ پوری جماعت یہ کھڑی ہے۔ ان سے کہا جائے گا من یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ۔ یاد رکھو آج کے دن تم میں سے کوئی وہ شخص کہ جس نے میدان سے منہ پھیر لیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگا، بجوز اس کے کہ وہ ایک فوجی اسٹریٹجی کے لیے ایسا پیپر بدلے یا اپنی کسی جماعت کی تقویت کے لیے ان کے ساتھ جا کے ملنے کے لیے ایسا کرے، یہ نہیں۔ جو شکست کھا کے میدان جنگ سے آج پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا، کہا جا رہا ہے عزیزان ایمان السابقون الاولون صحابہ کے بعد، آج میدان سے جو پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، یہاں سے بھاگا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ سوچ رہے ہیں آپ، یہ خالی ایمان کوئی کام نہیں دے گا، ان جیسا ایمان اور کس کا ہوگا؟ اور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بھاگ جانا تھا، یہ تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ سوچے تو صحیح کہ جب ایسے جلیل القدر صحابی مومن حقہ، ان کے متعلق یہ کیفیت ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں میدان سے پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھاگا، خدا کا غضب اس پہ نازل ہوا اور جہنم میں آ گرا۔ تم سوچو کہ اگر تم میدان سے اس طرح سے پیٹھ دکھا کے بھاگے تو تمہارا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ اب اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں
کہ وہ فرشتے جو تھے، ملائکہ جو تھے، اگر انہوں نے آ کے تلواریں چلا چلا کے میدان جنگ جیتنے نہ تھا تو یہ میدان میں کھڑے ہوتے تو کیا، بھیڑ دکھا کے بھاگتے تو کیا، میں کہتا ہوں جاتے ہی نا۔ وہ 1000 ہی تو آیا تھا ادھر سے، وہ قریش کا لشکر ادھر سے 1000 کا دیا فرشتہ، تو 1000 کے مقابلے میں 1000، فرق یہ کہ وہ بندے بیٹھے، یہ خدا کا لشکر۔ ان 313 کی ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پہ، ان کو تو پیچھے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ نہ آؤ نہ قائدون، بیٹھے ہم فرشتے لڑیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آج کی طرح سے پیٹ دکھا کے شکست خوردگی کے عالم میں یہاں سے بھاگا اور جہنم میں گرا، تو کس نے یہ جنگ لڑی تھی؟ ان 313 نے لڑی تھی یا 1000 فرشتے نے لڑی تھی آگے جنگ؟ ان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور آگے یہ بات بڑی حسین اور جمیل آ گئی، وقت ہے اتنا سا بھی۔ یہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو حق ایک دیا ہے، اس حق کو متمکن کرنے کے لیے تم نے اس کو جنگ لڑنی۔ گویا یوں نظر آ رہا ہے نا جیسے کہ کچھ خدا کا کوئی پروگرام ہے، اس کی تکمیل کے لیے یہ کچھ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا پروگرام اس نے یہ کہا ہے کہ حق ہماری طرف سے آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حق دنیا میں غالب ہو کر رہے۔ اب اگر غالب ہو کر رہے والی بات آج خود ہونی ہوتی تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ خدا کسی قوم سے کہتا، کسی فرد سے کہتا، کوئی ساز و سامان مہیا کرتا۔ اس کے ایک ادنا اشارے سے کائنات جتنی بھی ہے یہ عدم سے وجود میں آ گئی، حق کا غلبہ ہونا کر دینا اس طرح مشکل کیا تھا؟ لیکن وہ انسانی دنیا میں ایسے نہیں کرتا، وہ انسانی دنیا میں اپنے پروگرام کی تکمیل انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا۔ وہ حق کا غلبہ چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے بدر کے میدان میں یہ مجاہدین جو تھے ان کا نکلنا ضروری، ان کا ثابت قدمی سے کھڑا ہونا ضروری، ان کے بھاگ جانے سے وہ حق غالب نہ رہتا، خدا کا پروگرام ناتمام رہ جاتا۔ تو انسانوں کی دنیا میں خدا کے پروگرام کی تکمیل انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے جو عین اس میدان میں کہا کہ جو بھاگا تم سے وہ جہنم میں، اور جو کھڑا رہا تو اس کے بعد کہا کھڑے رہنے والوں سنو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میدان جنگ میں شمشیریں تمہاری ہوں گی، ان کے ساتھ قضا ہماری لپٹی ہوئی ہوگی، تیر تمہارے ہوں گے، کمانیں ہماری ہوں گی، جن میں سے نکل کے جائے گا ہم اور تم اکٹھے لڑیں گے، چلو آؤ میدان میں۔ کہا تم نہیں تلواریں چلا رہے ہوگے، ہم چلا رہے ہیں، تم نہیں تیر برسا رہے ہوگے، ہم برسا رہے ہوگے۔ اب سوچئے تو صحیح، جس قوم سے خدا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کچھ تم نہیں کرو گے، یہ کچھ ہم کر رہے ہوں گے، کتنی بڑی چیز ہے صاحب خدا کی یہ رفاقت جو ہے، بڑی چیز ہے صاحب۔ یہی ہے وہ چیز۔ نہیں، میں پہلے یہ عرض کروں کہ بات کتنی بڑی آ گئی یاد جو پہلے بھی آئی ہوئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خدا کے پروگرام انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آتے ہیں، اور اس کے لیے ایک دفعہ پھر آیا ہے، ہر اس مقام پہ جہاں یہ آیت میرے سامنے آتی ہے غالب کا وہ شعر آ جاتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ نعت کی دنیا میں کم از کم میری نظر سے اس جیسی بلند چیز بالکل نہیں گزری، کسی زبان میں بھی نہیں گزری۔ یہ ہے وہ آیت میں سمجھتا ہوں جو اس شخص کے سامنے تھی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ تیر قضا ہر آئینہ از ترکش حق است، اس میں شبہ نہیں کہ قضا اور فیصلوں کا تیر خدا کے ترکش کے اندر ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کشاد ہے جو کمان محمد است، جب تک محمد کی کمان سے وہ نہ نکلے تیر ترکش تک اندر ہی رہتا ہے، نشانے پہ نہیں جا کے بیٹھتا۔ اس تیر کے نشانے پہ بیٹھنے کے لیے محمد کی کمان کی ضرورت ہے۔ اللہ کہو اس سے کوئی بلند شعر نعت میں آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی خدا کی قضا کے تیر ترکش کے اندر ہوتے ہیں، ترکش کے اندر تیر کو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تیر تو کمان سے نکلے گا تو پھر وہ نشانے پہ جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ترکش کا خدا کا تیر محمد کی کمان کے بغیر وہ نشانے پہ جا کر نہیں سکتا۔ عزیزان مانس 1300 سال کے اندر خدا کے ترکش کے تیر ختم نہیں ہو گئے تھے، محمد کی کمان دنیا میں نہیں رہی بات۔
یہ جو تھے بدر کے میدان میں 313، ان کے ہاتھوں میں جو کمان تھی اس سے خدا کے ترکش کے تیر نکل کے جا رہے تھے. اس لیے جب اس نے کہا وما رمیت اذ رماۃ ولکن اللہ رما، تم تیر نہیں چلا رہے تھے، وہ ہمارے تیر تھے جو تمہاری کمانوں سے نکل جائے تھے. دونوں کی رفاقت آپ دیکھ رہے ہیں. نہ اس تیر کے بغیر کمان کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کمان کے بغیر تیر نشانے پہ جا سکتا. دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اور اس کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ جب یہ افسانوں میں آیا تو کیا ہوا؟ مارا ماتا اذ ماتا ولکن اللہ رما. تو آپ کے یہاں یہ چیز ہوئی کہ جب وہاں میدان جنگ میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں 1000 لشکر سامنے سے یہ 300 ہی ہے اور کچھ کام چلتا نہیں ہے، تو پھر آپ نے کہ جب یہ وقت آ گیا اور آپ نے دیکھا تو کام تو کچھ نہیں بن رہا، بڑی مشکل ہے، شکست ہو جائے گی، تو آپ نے ایک مٹھی بھری مٹی کی اور وہ زور سے ماری قریش کی طرف، مخالفین کی طرف، اور وہ جو مٹی اڑ کے گئی ہے وہ سب اندھے ہو گئے. بس اندھے ہو گئے، مار دیا انہوں نے. یہ آپ کے ہاں آپ کسی تفسیر کو ترجمے کو اٹھا کے دیکھیے، شاید کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے. تو آگے جو بات ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمیں کہا گیا تمہارے لیے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تو کہا جائے گا نا کہ صاحب میدان جنگ میں جو ہم کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے تو یہ کیا کہ مٹھی اٹھائی، مٹی کی ماری، وہ سارے اندھے ہو گئے تو غالب آ گئے آپ. تو ہم تو مارتے ہیں تو وہ مٹھی ہماری آنکھوں میں پڑ جاتی ہے، وہاں تو جاتی نہیں ہے صاحب. تو یہ ہمارے لیے جو معجزہ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے اسوہ کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی مٹی تو یہ کرتی نہیں ہے، تو ہم تو اس رسول اللہ کے اسوہ پہ چل ہی نہیں سکتے. اگر آپ رسول اللہ کی ان چیزوں کو معجزات میں لائیں تو وہ ہمارے لیے اسوہ بن نہیں سکتے. یا تو ہمارے ساتھ بھی خدا کا وعدہ ہو کہ تم میں سے جو بھی میدان جنگ میں اس طرح سے مٹھی مارے گا اس وقت رسول اللہ کے اتباع میں وہ مٹھی مخالفین کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی، تو بات بھی ہوگی. وہ تو کرتی نہیں ہے. پہلے میدان جنگ میں انہوں نے 1000 فرشتے اتارے، وہ مار رہے تھے. نظر آتا ہے معاذ اللہ کہ ان سے بھی کچھ وہ کمی رہ جانے والی بات تھی. حضور کو کچھ فکر پیدا ہوئی کہ گیا میدان ہاتھ میں سے، تو پھر یہ معجزہ حضور کا جو آیا کہ انہوں نے آ کے وہ مٹی کی ایک مٹھی، کنکریوں کی مٹھی لی اور مارا، اور سارا دشمن جو تھے اندھے ہو گئے اور بھاگ گئے. بات آگے چل کے آئے گی. ان سے پوچھو کہ احد کے میدان کے اندر جب آپ کے ہی 3000 کے ایک دستے نے آپ کے ایک سپہ سالار کی کماندار کی حکم عدولی کی تھی اور اپنا میدان چھوڑا تھا، تو اس کے بعد وہ جو تیر تھے حضور کے جسم کے اوپر اتنے لگے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جیسے شہد کے چھوٹے کی مکھیاں ہوتی. کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زمین، قوم کو افسانوں نے الجھا دیا. جب بھی آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ میدان جنگ کے اندر کامیابی جو ہے وہ فوج یا یہ لوگ نہیں ہوتے، وہ تو ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کنکریوں کی مٹھی ماری اور وہ فتح ہو گئی. یہ چیزیں آپ لائیں گے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں آپ. پہلی آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص آج پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا تو جہنم میں گیا، تو اگلی آیت میں یہ بات ہو جائے گی کہ کوئی بات نہیں ہے، رسول اللہ پھر اپنی مٹھی ماریں گے کنکریوں کی اور فتح ہو جائے گی. کتنی عظیم چیز تھی. مار مایتا ادھر مایتا عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کے معنی تیر چلانے کے ہوتے ہیں. پہلے ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نہیں قتل کر رہے، ہم کر رہے. اور وہ یہ کیوں ہے؟ جب کہا ہے کہ فأذن للذین یقتلون، ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہاں آؤ اب میدان جنگ میں. اور کتنی بڑی ذمہ داری خدا اپنے اوپر لے رہا ہے کہ اس کے متعلق کہیں تمہارے اوپر اعتراض نہ ہو جائے کہ تم میدان جنگ میں اتنے لوگوں کی تم نے جان مار دی تھی. تم نہیں تھے، وہ ہم مار رہے تھے، اس لیے کہ ہمارے ہی تو حکم کے مطابق وہاں گئے تھے. تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم تیر چلا رہے تھے. وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اب پھر وہ یبلی المومنین، ابتلا کا ترجمہ ہمارے ہاں آزمائش ہوا، اور اس کے بعد پھر کہ وہ ہم ہی چلا رہے تھے، ہم نے سب کام کرنا تھا، اور بھائی پھر ہمیں کیوں لے کے گئے تھے؟ جی تمہاری آزمائش مقصود تھی ہمیں. لو یہ آزمائش کا بھی عجیب تصور ہے، وہ آزماتا رہتا. تو جیسے ہم دوست کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے یہ پیسوں کی ضرورت تو نہیں تھی، میں تو آزماتا تھا، ہم زیادہ سا تینوں کی تو پیسے دینا کہ نہیں میرے عزیزان من، یہ بات نہیں. خدا اس طرح سے آزماتا نہیں. جہاں بھی یہ بات آتی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو آزما لو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تم اپنی آپ خود آزمائش کرتے ہو کہ ہمارے اندر کتنی ایک قوت پیدا ہو گئی ہے. اور یہ جو ابتلا ہے اس کے معنی ہوتا ہے پہلو بدلنا، آزمائش معنی اس کے نہیں ہوتے. اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے منہ بلاء حسنا، بلا
کبھی ہمارے یہاں آپ نے سنا نہیں ہے بلائے حسنا؟ آغا عشر کا ایک ڈرامہ تو ہوتا تھا خوبصورت بلا اور جہنمی ہور، خوبصورت بلا، بلائے حسنا قرآن کہتا ہے۔ ہم تمہیں ایک بلائے حسنا جو تھا انہوں سے بلائے حسنا، کبھی بلا بھی حسین ہوتی ہے؟ بلا اور ابتلا کے معنی ہوتا ہے پہلو بدلنا، گردش بدلنا، کہ ہم اس سے چاہتے یہ تھے کہ تمہاری زندگی جس طرح سے چلی آ رہی تھی، مصائب کی، مشکلات کی، مزاحمات کی، تکالیف کی، اس میں ایک پہلو تمہارا بدلے، اور وہ پہلو جو آئے تمہارے سامنے حسنا اب آئے، اس بغیر زندگی کا پہلو تمہارے سامنے آ جائے۔ اس بدر کی جنگ سے یہ معنی تھے ان اللہ سمیع علیم، ہم جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس میدان میں ہوا ہے، اسی میدان کی بات یہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ کفر کے جتنی بھی خفیہ تدبیریں اس قسم کی یہ کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کو ذلیل و خوار کرے گا، یہ کبھی نہیں کامیاب ہوگی۔ آگے آگے چلیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ عزیزان مان، وقت ہو گیا۔ یہ آج تو کچھ ایک غلط فہمی سے اخبار میں یہ طے ہو گیا تھا کہ درس کا وقت 9:30 بجے ہے، درس کا وقت اب 9:30 کر لینا چاہیے۔ آئندہ اتوار کو 9 بجے کی بجائے درس 9:30 بجے ہوگا، موسم کی وجہ سے۔ آیت ہم اجیاں آیت 18 تک آ گئے، سورہ انفال کی آیت 18 تک ہم آ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور